वही हुई, اور چنئی ہائی کورٹ کا جو پچھلا آرڈر تھا اس میں کتنا عمل درآمد ہو چکا ہے؟ سر آج 2 اپلیکیشنیں لگی تھیں، ایک بچی کا 164 ریکارڈ کرنے کے لیے اور دوسرا کہ ملزم کی جو وکٹم ہے اس سے ملاقات کرائی جائے۔ یہ دونوں اپلیکیشنز فائل ہوئی ہیں پیلٹ فورم کے اوپر، چونکہ اوریجنلی یہ درخواست جب ٹرائل کورٹ میں فائل ہوئی تھی تو وہاں سے خارج ہو گئی تھی، ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ اس پہ آج ہم نے وکالت نامے جمع کرائے ہیں، ہمیں آج کاپیز ملی ہیں۔ کورٹ نے اس میں 7 نومبر جو ہے وہ اگلی ڈیٹ دی ہے، اس دن اس کے اوپر جرا ہوگی۔ فی الحال جو ایک لاسٹ آرڈر 482 نمبر اپلیکیشن میں تھا جو ایم ایل او کے حوالے سے تھی، جس میں سائیکولوجیکل انالیسس بچی کا ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ سے کرنا تھا، جن کا کہ کتنے لوگ کریں گے یہ ہائی کورٹ نے ترتیب دی تھی۔ ہائی کورٹ نے بتایا تھا ہیلتھ سیکرٹری کو کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ایک سائیکیٹرسٹ جن کا بچوں کی ایگزامینیشن میں تجربہ ہو ان سے ایگزامینیشن کروائیے اور 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کروائیے۔ 13 اکتوبر کو جو ہے وہ ہیلتھ سیکرٹری نے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا جو کہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اور مجھے جو معلومات موصول ہوئیں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے کہ منڈے 17 اکتوبر سے غالباً بچی سے وہ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں اور وہ ایگزامینیشن ہوا ہے۔ اب جو بھی بچی اور سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے بیچ میں بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایتھکس میں اس پروفیشن کے کہ وہ کانفیڈینشیل اور وہ ان کی رپورٹ کے اندر آئے گا۔ یہ ضرور ہے کہ والدین سے اس حد تک رابطہ ضرور کیا گیا ہے کہ جو ایک فیملی ہسٹری ہے، کیونکہ اگر آپ ایک بچے کو ایگزامن کر رہے ہیں، خاص طور پہ 14 سال کی بچی کو ایگزامن کر رہے ہیں، تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کچھ چیزیں جو بچی کے بچپن کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے، والدین کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، مینٹل فزیکل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے رابطے کیے اور جو سوال ہم سے پوچھے تھے وہ ہم نے ان کو جواب جمع کرا دیے ہیں۔ اچھا، ذہن میں رکھیں کہ والدین 5-6 مہینے کے بعد بچی سے ملے ہیں اور ان کے لیے جو خوشی کا اظہار تھا، اطمینان کا اظہار تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کو زندہ پایا، اپنی آغوش میں پایا۔ مگر جہاں تک کہ بار بار مینٹل یا فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہے، نہ سائمہ کاظمی صاحبہ نہ مہدی کاظمی صاحب یہ دونوں میڈیکل پروفیشنلز نہیں ہیں۔ میں یہی ریکویسٹ بہت ہمبلی ہمارے ججز سے بھی کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ بھی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پروفیشنلز نہیں ہیں، ہم بطور وکیل بھی نہیں ہیں۔ اگر اس معاملے میں ہم نے ڈاکٹر سے رائے سیکھ کی ہے، اور دیکھیں یہ فیئر بات ہے، کل کو رپورٹ میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آئے جو والدین کا جو انٹرسٹ ہے، جو کم سے کم ہم نے کیس پٹ اپ کیا اس کیس میں فائدے میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارے فائدے میں۔ مین چیز جس چیز کے لیے ہم نے یہ میڈیکل آرڈر کیا ہے وہ بچی کا ویلفیئر ہے۔ دے آر ناٹ مینٹل ایکسپرٹس۔ اگر کوئی چیزیں ہیں جو بچی کی صحت ڈسٹرب کر رہی ہیں فزیکلی یا مینٹلی، ڈاکٹر اس کا انالیسس کر کے کورٹ کو جمع کرائیں گے اور کورٹ اپنی جوریسڈکشن میں لوکو پیرنٹس ایز پیرنٹس جو ایکٹ کرتا ہے کورٹ اس میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ بٹ فی الحال والدین خوشی ہے کہ ایک وہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بچی کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا۔ بچی کی ایجوکیشن دیکھیے، وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں کسی بھی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں سندھ کے اندر کوئی اسکول تو نہیں ہے، اور وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیچرز یا ٹیوشنز وغیرہ آتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بچی مستقبل میں تعلیم کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ کیوری بھی پٹ اپ کی گئی تھی ڈاکٹرز کو جنہوں نے بچی کو ایگزامن کرنا ہے کہ بچی اپنے ویلفیئر کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اپنی مبینہ شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اپنی مستقبل کی تعلیم کے بارے میں کیا سوچتی ہے، خاندان سے واپس ملنے کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر جواب اکٹھا کرنا ہے ڈاکٹرز نے بتانا ہے کورٹ کو، اور کورٹ پھر اکارڈنگلی فیصلہ کرے گی۔ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ بچی پڑھے لکھے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے اور دوبارہ کسٹڈی آئے۔ بٹ دین اگین ہم نے اگر اتنا انٹرسٹ آف جسٹس بچی کا میڈیکل ایگزامینیشن سیکھ کیا ہے تو پھر ہم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایگزامینیشن میں اور کورٹ کے سامنے۔ اگر اس میں کوئی اختلاف ہمیں ہوتا ہے، جیسے پہلے بچی کا کیمیلو ہوا تھا ہم نے چیلنج کیا تھا، تو چیلنج اور اپیل کرنے کا رائٹ ایز پر کورٹ آف لا ہے۔ بٹ کوئی چیز ابھی آئی نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے سے تبصرہ کر کے ہم اس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے، وہ فیئر بات نہیں ہوگی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ یار اس کو کیا مجھے پتا ہے۔ السلام علیکم سر۔